آدمی آ کر بیٹھا جس کے پاس شراب کا جام بھی تھا، اور وہ غار کے منہ پر بیٹھ کر وہ کھانا کھانے لگا، تو کھانا کھانے کے بعد اس نے وہ شراب کا جام پکڑا، شراب پینے لگا۔ جب شراب اپنے منہ کے قریب لے گیا اور شراب پینے کی بالکل تیاری کر چکا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے غار کے اندر سے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی۔ وہ آیت ہے جو دلوں کی دنیا بدل دیتی ہے۔ یہ آیت ہے کہ اگر اس کے مفہوم پر غور کیا جائے، اور یہ وہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ اگر انسان تنہائی کے گوشے میں بیٹھ کر بار بار اس آیت کو پڑھے تو اس کے دل کا زنگ اترتا جائے گا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے دل اللہ کے ذکر سے دہل جائیں، نرم پڑ جائیں، جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ جب آپ نے قرآن کی آیت پڑھی غار کے اندر سے، اور اس شرابی آدمی نے غار کے منہ پر سنی، تو یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ کہتے ہیں پہلے تو اس نے سنی انسنی کر دی، بات پر توجہ ہی نہیں کی، تو فرمایا محدث ابن جوزی کہتے ہیں اس آدمی نے دوبارہ قرآن کی آیت پڑھی۔ وہ بزرگ جو غار کے اندر کتنے عرصے سے عبادت میں مصروف تھے، دوبارہ آیت پڑھی کہ کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں اور خوف خداوندی اور اللہ کریم کی خشیت کی وجہ سے دل دہل جائیں؟ جب دوبارہ آپ نے یہ آیت پڑھی اور اس کے کانوں سے قرآن کی آیت ٹکرائی تو اس نے شراب کا جام توڑ دیا، شراب کے جام کو زمین پر پھینکا، اور زمین پر پھینک کر وہ فوراً کہنے لگا کہ بلا واللہ قد، کیوں نہیں، ہاں وہ وقت آ گیا ہے جب دل جھک جانے چاہیے، وہ وقت آ گیا ہے۔ فرمایا پھر وہ غار کے منہ سے چلا، وہ کانپ رہا تھا، ہانپ رہا تھا اللہ کے خوف سے، قرآن کی وہ آیت سن کر، اور زبان سے یہ بار بار کہہ رہا تھا بلا واللہ قد، بلا واللہ قد، کیوں نہیں، ہاں وہ وقت آ گیا ہے کہ جب دل اللہ کے لیے جھک جانے چاہیے اور ایمان والوں کے دلوں پر اللہ کا خوف طاری ہو جانا چاہیے، وہ وقت آ گیا ہے۔ تو فرمایا قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ قرآن مجید کو اگر کوئی بندہ غور سے سن لے تو اس کے دل کا زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہی آیت قرآن مجید کی، اور اس آیت کے اندر پھر محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ جس وقت اس آدمی نے، جو شرابی آدمی تھا، جس نے شراب کا جام توڑ دیا، اور شراب کا جام توڑ کر جب وہ چلا، آپ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ وہ ایک پانی کی نہر پر پہنچا، اور اس نے اس خوف خداوندی کی کیفیت میں یہ توجہ بھی نہیں کی کہ نہر آ گئی ہے، وہ پانی کے اوپر چلنے لگا، پانی کے اوپر چلتے چلتے اس نے نہر کو پار کر لیا۔ قرآن نے اتنا اثر کیا کہ وہ پانی پر چلتے چلتے نہر کو پار کر گیا۔ فرماتے میں نے کہا ہاں، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کائنات کو اس کے زیر نگی کر دیتا ہے، اللہ کائنات کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اس کا تصرف، اس کی قوت، جو قرآن مجید کو سمجھتا ہے، قرآن کے اثر کو قبول کرتا ہے، تو یہ قرآن مجید کی اثر انگیزی ہے کہ وہ پانی پر چل رہا ہے، اس لیے کہ جب اس نے رب سے تعلق جوڑا وہ اللہ کے لیے ہو گیا، تو اللہ اس کے لیے ہو گیا، اللہ نے اپنی مخلوق کو اس کے تابع کر دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے شاگردوں میں ایک شاگرد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو فقہ کے چاروں اماموں میں سے امام احمد بن حنبل جس شیخ کے مرید ہے وہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور فرمایا حضرت فضیل بن عیاض کون تھے؟ بغداد کے ایک نامی گرامی ڈاکو تھے، جن کا نام لے کر مائیں بچوں کو ڈرایا کرتی تھی، تو سو جا نہیں تو فضیل بن عیاض آ جائیں گے۔ نام سن کر لوگ کانپتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا کہ مقام ولایت کیسے ملا، ولایت کی دنیا کے اندر یہ نام کیسے بنا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا، جو میں اس کے گھر کی دیوار چڑھنے لگا کہ گھر کے اندر سے یہی قرآن کی آیت تلاوت کرنے کی آواز آئی کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل جھک جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں دیوار سے پیچھے پلٹا اور میں نے کہا بلا واللہ قد، کیوں نہیں، اللہ کی قسم وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے
وہ ڈاکے ڈالنے بھی چھوڑ دیے، مجازی عشق سے بھی نکل گئے، سب کچھ چھوڑ کر حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دین سیکھا، دین پڑھا، بزرگوں کی تربیت میں آ گئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ وقت کا امام احمد بن حنبل آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں حضرت فضیل بن عیاض سے ملنے کے لیے آیا، میں نے 12 مرتبہ سلام کر کے اجازت طلب کی کہ وہ آ کر مجھ سے ملے، ملاقات ہو جائے، وہ باہر نہیں آئے۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے، ایک آدمی نے مجھے کہا اگر فضیل بن عیاض کو گھر سے باہر نکالنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، وہ قرآن کی آواز سن کر چل پڑتے ہیں، جدھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہو وہ قرآن مجید کی آواز سن کر ادھر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرماتے ہیں جب قرآن کی میں یہ آیت پڑھنے لگا تو اتنے میں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر آئے، اور آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی اور خشیت الہی سے پورا جسم لرز رہا تھا۔ تو فرمایا کہ مجھے یہ بات پتہ چلی کہ انہیں قرآن سے اتنی محبت ہو گئی کہ اگر انہیں بلانا ہوتا تو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، وہ قرآن کی آیتوں کو سن کر تشریف لے آتے تھے۔ فرمایا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق جوڑا جائے، قرآن دلوں کا زنگ اتارے، قرآن دلوں کو سیکل کرے، لیکن یہ تب ہے جب قرآن مجید کو سمجھا جائے گا اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس قرآن کی تاثیر دیکھیے، یہ قرآن کس طرح دلوں کے زنگ اتارتا ہے، یہ قرآن کس طرح دلوں کو سیکل کرتا ہے۔ فرمایا حضرت ابو ہاشم فرماتے میں ایک مرتبہ بصرہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوا، قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں، تھوڑی آپ توجہ فرمائیں، اگر ان کو پڑھ کر معنی نہ بھی پتہ ہو دل دہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا اور اذا الشمس کورت، جب انسان اس طرح کئی صورتیں ہیں، انسان ان کو پڑھے اور غور کرے کہ قرآن کیا رہا ہے، ترجمہ کرے، اس کی تفسیر مختصر پڑھتا جائے، انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن کی وہ فصاحت و بلاغت ہے اور دوسری طرف قرآن پیغام کیا دے رہا ہے۔ تو فرمایا وہ حضرت ابو ہاشم فرماتے ہیں کہ میں بصرہ جانے کے لیے کشتی میں بیٹھا، اس میں ایک امیر زادہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی لونڈی اور کنیز بھی ساتھ تھی۔ کچھ دیر بعد اس امیر زادے نے شراب نکالی، شراب پینے لگا اور اپنی لونڈی سے کہنے لگا کہ مجھے گانے سناؤ، نغمے سناؤ۔ اس کی لونڈی اپنی آواز کے اندر گانے شروع کر دیے، وہ شراب کے نشے میں مست ہو گیا، اور شراب جس وقت انسان پیتا ہے تو عقل معاف ہو جاتی ہے، نہ ماں کی تمیز ہوتی ہے، نہ باپ کی تمیز ہوتی ہے، نہ بھائی کی، نہ بہن کی، نہ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو شراب پی کر حضرت ابو ہاشم سے کہنے لگا میری لونڈی گانے سنا رہی ہے تو تم کیوں خاموش ہو، تم بھی مجھے کچھ سناؤ، کچھ نغمے سناؤ، کچھ کلام سناؤ، کچھ شعر سناؤ۔ حضرت ابو ہاشم فرماتے میں نے اس سے کہا میں جو تجھے کلام سناؤں گا ایسا کلام تو نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ آپ فرماتے یہ بات کر کے میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت، کہ میں نے قرآن پڑھا کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تارے آسمان سے جھڑ کر زمین پر گر پڑیں گے، پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے، قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں جب میں اس صورت پر آیا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور انسان کا اعمال اس کے سامنے آئیں گے، جب قرآن کی میں نے یہ آیت پڑھی تو اس بندے نے شراب کا جام توڑ کر لونڈی سے کہا جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے، مجھے تیرے گانوں کی ضرورت نہیں ہے، نغموں کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس کو آزاد کرنے کے بعد اب وہ بار بار فرمایا کہ وہ شراب کا جام توڑ کر مجھے کہنے لگا یہ ذرا مجھے پھر سنائیں۔ فرماتے ہیں میں نے پھر یہ قرآن کی آیتیں پڑھی کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے آسمان سے زمین پر جھڑ پڑیں گے، اور جس وقت نامہ اعمال کھولا جائے گا، پہاڑ چلائے جائیں گے، قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا۔ تو وہ بندہ حضرت ابو ہاشم سے کہنے لگا میری توبہ کی کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ اگرچہ میں بڑا گناہگار ہوں لیکن قرآن کی آیتوں نے دل پر ایسا اثر کیا کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں،
یہی قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کو وہ بندے محبوب ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اللہ کو وہ بندے پسند ہیں کہ جو گناہ کرنے کے بعد بالکل باغی نہیں ہو جاتے، وہ لوٹ کر اللہ کی طرف آتے ہیں، رجوع اللہ ان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہاں وہ قرآن جس کو پڑھ کر تیرے دل کا زنگ اترا ہے، وہی قرآن کہتا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو وہ حضرت ابو ہاشم سے کہنے لگا آپ گواہ ہو جائیں کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر یہ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریاں ظاہراً جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے لیے تو قرآن شفا ہی شفا ہے۔ آج بھی بین الاقوامی ریسرچ ہے کہ جو نفسیاتی مریض ہیں، جن کی ذہنی کیفیات مضبوط نہیں ہوتی، ان کو ہاسپٹل کے اندر کئی ڈاکٹر ماہر نفسیات سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ ان کو سورہ رحمان سنائی جاتی ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ کریم نے جو بیان کیا، اب وہ جو سننے والے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیکن سورہ رحمان کے الفاظ میں ایسی تاثیر ہے، فرمائے اس کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے لوگ تندرست ہوتے ہیں، صحت پاتے ہیں۔ تو ظاہری جسمانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن میں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو دل کی بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں، ان کی شفا بھی اللہ کریم قرآن کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ باطنی بیماریوں کو، روحانی بیماریوں کو اللہ کریم قرآن کے ذریعے دور کرتا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، آپ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، آپ قرآن مجید کے وہ الفاظ سنیں جن کے لیے میں نے عرض کیا کہ آپ فقط ان کو پڑھیں، پڑھنے سے انسان پر وہ کیفیات طاری ہوتی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ اسلام کیسے قبول کیا؟ آپ نے فرمایا کہ بدر کے اندر جو کافروں کے قیدی کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے مسلمان ہو گئے، میں ان کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، مسلمان نہیں تھا، اپنے قیدی چھڑانے کے لیے آیا تھا جو بدر میں قیدی بن گئے تھے۔ جب میں آیا تو مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا، سرکار نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ اب جب خود صاحب قرآن پڑھتے ہوں گے تو وہ کیا منظر ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا ایک اور انداز بھی تھا قرآن سے محبت کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور قرآن آپ کے سینے پہ نازل ہوا ہے، آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ میں قرآن سناؤں؟ فرمایا اے ابن مسعود مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ کوئی قرآن پڑھتا رہے اور میں سنتا رہوں، میں قرآن کی تلاوت کو سنتا رہوں۔ اور ایک مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں، رب کے ساتھ کلام کروں، فرمایا اس کا جو وسیلہ ہے رب سے کلام کرنے کا وہ قرآن مجید ہے۔ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں آیا تو نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں ہے، نماز کی امامت فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اس طرح پڑھ رہے تھے کہ مسجد سے باہر بھی قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ مغرب کا وقت تھا، آپ فرماتے ہیں اس وقت قرآن کی جو آیت میں نے سنی وہ آیت کیا تھی جس نے میرے دل کی دنیا بدل دی، اور وہ جو قرآن نے کہا کہ شفاء لما فی الصدور، کہ دل کی بیماریوں کو قرآن دور کرتا ہے، کہتے وہ آیت اور پھر صاحب قرآن کی زبان سے حضور مغرب کی نماز میں یہ آیت پڑھ رہے تھے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، فرمایا بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں جب قرآن کی آیت سنی تو مجھے یوں لگا کہ ابھی مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا، مجھے اس طرح لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا اور میں ایک قدم یہاں سے ہلا نہیں سکوں گا اور اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کانپتے ہوئے میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ قرآن مجید کے ان الفاظ کی تاثیر جس میں قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ کر رہنا ہے، اسے ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرا دل پھٹ گیا قرآن کی سائد سے اور میں نے یہ سمجھا کہ ابھی مجھ پر عذاب اترے گا کہ میں ابھی تک کفر کی حالت میں مبتلا ہوں۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کا ایک تقاضا کہ کیا صرف قرآن پڑھنے سے حق ادا ہو جائے گا؟ ماہ رمضان کے
ان آخری لمحات کے اندر آخری عشرہ شروع ہو چکا، اس کا دوسرا دن بھی شروع ہو چکا. توجہ فرمائیں گے آپ حضرات؟ ان اختتامی لمحات کے اندر قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے. ایک تو وہ آیت جو میں نے پڑھی کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل جھک جائیں؟ تو یہ آیت ماہ رمضان کی ان آخری گھڑیوں سے ہم سے بھی سوال کر رہی ہے کہ کتنے رمضان اور اس طرح گزارو گے؟ جو لوگ غفلت میں رمضان گزارتے ہیں، یا تو روزہ نہیں رکھا اور گناہ در گناہ بھی کرتا رہا، یا روزہ رکھ لیا لیکن رکھ کر وہ گالیاں بھی دیتا رہا، جھوٹ بھی بولتا رہا، بدنگاہی بھی کرتا رہا. یہ آیت اس سے بھی پوچھ رہی ہے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل جھک جائے؟ اور کتنے رمضان اس طرح گزارو گے اور کس امید پر گزارو گے؟ پتہ نہیں اگلا رمضان ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا. ہو سکتا ہے یہ تمہارا آخری رمضان، اور یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر گزارو، کہ اس کے بعد تمہیں ماہ رمضان کی وہ گھڑیاں نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی. تو قرآن کا ایک تقاضا اور سوال کہ میں صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن کہتا ہے کہ فَاتَّبِعُوهُ، کہ اس قرآن کی پیروی بھی کرو. یہ قرآن جو کہہ رہا ہے، قرآن کا مخاطب انسان ہے. قرآن جو بھی کلام کرتا ہے وہ انسان سے کرتا ہے. قرآن کا جو بھی پیغام ہے وہ انسانوں سے ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو بھی اور اس پر عمل بھی کرو، اس کی پیروی بھی کرو.